کائنات نے ہمیں زندگی کا ایک اصول بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، ایک قاعدہ بتایا ہے اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ، کہ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، فبہداہ مقتدہ، تو تم انہی کی راہ چلو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت کی دولت سے نوازا، ہدایت کا خزانہ عطا فرما دیا، اور بعد میں آنے والوں سے فرمایا فبہداہ مقتدی، فرمایا تم انہیں کی راہ پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں ہے۔ کیا ہے کہ جو یہ تمہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے، اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ کوئی اس پہ اجرت نہیں ہے۔ ان هو الا ذکری للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو رب کائنات نے بالخصوص اہل ایمان کو اور بالعموم ساری انسانیت کو عطا فرمائی۔ جو بھی اس میں دنیاوی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے کامیابی چاہتا ہے، اس میں اس جہان کے لیے بھی اور اس جہان کے لیے بھی رہنما اصول رب کائنات نے بیان فرما دیے۔ تو اس میں تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، مطالعہ کرے، غور و خوض کرے، تو قرآن مجید فرقان حمید یقین اسے رستہ دکھاتا ہے کامیابی کا۔ ذات متعلی جو ماہ مقدس ہے، اس میں بہت ساری عظیم ہستیوں کا وصال با کمال بھی ہے اور ولادت بھی ہے۔ کئی نسبتوں سے یہ ماہ مقدس بڑا بابرکت ہے، اور چونکہ ہم اہل محبت ہیں، اہل سنت ہیں، اور ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم ہر اس نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر اس نسبت کا حیا کرتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ ہم ہر اس چیز کو احترام کی نگاہ سے، ادب کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اللہ کے محبوب کی ہو جاتی ہے۔ انسان تو انسان رہے، ہم تو اس پتھر کو بھی ادب کی نگاہ سے دیکھتے اور چومتے ہیں جس کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے۔ تو پھر جس کی جو بندہ بھی جو چیز شعور والی ہو، فہم والی ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے والی ہو، اس شے کا تعلق بھی حضور سے ہو، اس ہستی کا تعلق بھی حضور سے ہو، تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، اس کا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے۔ یہ بات بھی ہم عقیدت سے نہیں کہتے، محبت سے نہیں کہتے، بلکہ یہ عین حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے کہ مسلمان سر اٹھا کر بڑے فخر سے اپنے اسلاف کا، اپنے اسلاف کے اعلیٰ کردار کا اور خوبصورت سیرتوں کا تذکرہ غیروں کے سامنے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت بیان کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو شرمندگی
نہیں ہے، کوئی مجوسی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کی جو زندگی ہے اس میں کوئی سکم ہو، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو اس اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں جس کو شدید دشمن بھی جو ہے نا وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، اور پھر اس محبوب علیہ السلام کی صحبت پانے والے اور اس محبوب علیہ السلام کی سنگت میں رہنے والے اور اس محبوب علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر تربیت پانے والوں کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت دے دی ہے۔ اس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اور پھر سلسلہ بسلسلہ کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہے ان ہستیوں جو آج تک ہمارے پاس موجود ہیں، جن سے ہم نے رہنمائی لی، ہم نے سیکھا، ہم نے دین پڑھا، ہم نے ہدایت حاصل کی ہے، اور ہمارا تعلق چلتے چلتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم اگر نظر غور اپنے اسلاف کی سیرت پڑھیں نا تو ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی سیرت بڑی ہی روشن تھی، اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے یا ہم ان کو مانتے ہیں، بلکہ غیر جو ہے نا بیگانے، وہ بھی اگر غیر جانبدار ہو کر تعصب کی اینک اتار کر ہمارے اسلاف کو پڑھتے ہیں نا، وہ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک عمر فاروق اور آ جاتا، عمر ثانی اور آ جاتا، دنیا میں کہیں ظلم نہ ہوتا، دنیا میں کہیں ظلم، یعنی ان کو بھی یقین ہے یہ اللہ کے مئو کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جس ہستی نے اللہ کے محبوب سے صحبت پائی ہے اور تربیت حاصل کی ہے۔ اتنی خوبصورت ان کی سیرت ہے، اتنا عظیم ان کا جو ان کی حیات طیبات ہیں، ان میں سے کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بھی ہیں، اور یہ جو 22 رجب کو ہم کرتے ہیں اس کی نسبت سے بھی لوگ جانتے ہیں، اور کچھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت کے حوالے، یعنی بہت ساری نسبتیں ہیں اس ماہ مقدس کی ان پاک ہستیوں کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں، آج ہمارا یہ حال ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو چھوڑ کر ہم اغیار کے پیچھے چلتے ہیں جن کی نہ ماضی اچھا ہے اور نہ حال اچھا ہے، حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کا حال ہے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ اپنے اسلاف کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور ہم نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بلکہ ہم مادیت کی دور میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کو نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم ہے۔ تو ہم تو خالصتاً قرآن مجید فرقان حمید کو بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور ہمیں حکم ہے فَبِهُدَاهُمُ الْمُقْتَدِي کہ تم انہیں کی راہ پر چلو جو اللہ کے محبوب کے رستے پر چلے ہیں۔ یہ جو ہستیاں میں نے تو ذکر کی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ ہستی ہیں
جن کے متعلق میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو دوران وضو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک آپ کو مسلمانوں کی حکومت عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ مسلمانوں کی حکومت عطا فرمائے گا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو 20 سال آپ شام کے گورنر بھی رہے اور 20 سال آپ نے حکومت فرمائی، اور خلفائے راشدین کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بندہ غیر جانبدار ہو کر اگر تاریخ کو پڑھے نا، تعصب نہ ہو، بغض نہ ہو، تو ہمارے اسلاف کی تاریخ بڑی سنہری ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول، نعرہ حیدری اہل سنت و جماعت، ولیوں کا ہے فضان، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کی حکومت کے متعلق میرے اور آپ کے آقا کریم رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری دے دی تھی، اور آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی ہی اعلیٰ سلطنت چلائی، حکومت کو چلایا، اور خلفائے راشدین کے بعد تاریخ میں سب سے بہترین حکومت تھی تو وہ سید حضرت امیر معاویہ کی ذات بابرکات کی حکومت تھی۔ اتنا رب کائنات نے آپ کو یعنی مقام عطا فرمایا تھے، چونکہ اس لیے کہ آپ نے جو تربیت تھی وہ کسی اور جگہ سے نہیں پائی تھی، بلکہ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت سے سیکھا، سرکار کی صحبت میں رہے، پڑھا، اور پھر سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال با کمال کے بعد آپ چاروں خلفاء کے مشیر رہے، ان کے متحد رہے، ان سے سیکھتے رہے، اور آپ نے اتنا طویل عرصہ خلفائے راشدین کی اقتداء میں گزارا، تو پھر کیوں نہ ان کی جو حکومت تھی اعلیٰ ہوتی۔ آج بھی اگر ہم پڑھیں تو جو اصول، جو ضوابط آپ کی سیرت طیبہ میں ہیں، وہ آج بھی ہمارے رہنمائی کا سبب ہیں، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہترین ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کتنا عظیم نسخہ آپ نے بتلایا، آپ نے فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ حضور سب سے بڑا سردار کون ہے؟ کیا ہے؟ سب سے بڑا سردار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اسخاہم نفسا حینا یسأل واحسنہم فی المجالس خلقا واحلمہ حینا یستعجل۔ سب سے بڑا سردار وہ کہلانے کا حقدار ہے جس شخص میں 3 اوصاف پائے جائیں، 3 صفتیں پائی جائیں، 3 خوبیاں پائی جائیں۔ تو پہلی خوبی کیا فرمائی؟ فرمایا کہ وَأَحْسَنُهُمْ، یعنی فرمایا کہ اس پاس کوئی سوالی آئے نا تو وہ خوبصورت طریقے سوالی کا سوال سنے، تحمل سے سوال سنے، اور بڑی ہی فراخ دلی سے اس کو عطا بھی کرے۔ سخی کون ہے؟ جو سائل آنے والے کا سوال بڑی خوبصورتی سنے، توجہ کے ساتھ سنے، پورے انہماک کے ساتھ اس کا سوال سنے، اور مانگنے والے کو کھلے دل سے عطا کرے، دیتے ہوئے دل تنگ نہ ہو۔ اور پھر فرمایا خلقاً، وہ لوگوں میں بیٹھے تو اس کا اخلاق بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، اخلاق اس کا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ کاتب وحی رسول ہے، بندہ وہی کا ہوتا ہے نا، اپنے بندہ پاس خاص کر کے میری باتیں لکھ لینا، نوٹ کر لینا، جس میں بندے پورا اعتماد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی لکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ کاتب وحی تھے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ ان سے مروی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے،
سردار کہلانے کا انسان وہ حقدار ہے کہ سائل سوالی بن کر آئے، اس کے سوال کو توجہ سے سنے، اور پھر دینے کا وقت آئے تو فراخ دلی سے عطا کرے، اور پھر فی المجالس سے جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تو خلقا، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق باکمال ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وحین یستعجل، فرمایا کہ پھر اس کے یعنی اس کے بعد جب کوئی جاہلانہ رویہ مظاہرہ کرے تو وہ حلم والا ہو۔ جاہل بندہ آ جائے نا، اس سے وہ سوال کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، لہجہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، رویہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو سردار وہ ہے جو اس کی اس رویے کو بھی برداشت کرے، حلم والا ہو، برداشت والا ہو، اور بڑے ہی طریقے سے اس کو جواب دے، اسے جھگڑا نہ کرے، اس سے لڑائی نہ کرے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے بہت بڑی وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ رب کائنات کے اس مقدس اور بابرکت جو ہستی تھی، انہوں نے نصیحت فرمائی کہ ان انسان کے اندر 3 خوبیاں ہوں تو وہ بڑا کہلانے کے قابل ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی پاک ہیں جن کی نسبت اسی مہینے سے ہے کہ آپ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ اہل بیت کرام میں سے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک علم کی خوبی، یعنی بہت سارے محدثین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی بہت سارے، جیسے امام اعظم حنیفہ کے بھی یہ استاد ہیں جن کے ہم مقلد ہیں حنفی لوگ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام اعظم حنیفہ کے استاد ہیں، ان سے آپ نے سیکھا۔ فرماتے ہیں کہ دفعہ منصور خلیفہ، جیسے بادشاہ کو حسد ہوتا ہے، کسی اپنے ہوتے کسی اور شہرت کو برداشت نہیں کرتے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بڑی شہرت تھی علم کے میدان میں، سخا کے میدان میں، آپ بڑے سخی تھے اور بڑا آپ کے علم کا کمال تھا، اور بڑی دور دور سے لوگ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو خلیفہ یعنی بادشاہ وقت نے، خلیفہ منصور نے حضرت امام اعظم حنیفہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام جعفر صادق سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ سوالات لکھ کر دیں جو حضرت امام جعفر صادق ان کا جواب نہ دے سکیں۔ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا کہ وہ کمال حسین علوم کے لحاظ سے ظاہری اور باطنی جن کے گھر ہی علم کا خزانہ ہے، ساری ہستیاں، سارے علوم جن کے گھر سے پھوٹتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، اس ہستی کے بارے میں سوالات کرنا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا نہیں، آپ انہیں کچھ سوال لکھ کر دیں۔ آپ فرمایا میں سوال لکھ کر تو نہیں دیتا، بہر آپ ان کو میں درخواست کریں، وہ تشریف لاتے ہیں تو میں خود ان سے کچھ سوالات کر لوں گا آپ کے سامنے۔ تو فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے میں 40 سوال سوچے۔ کتنے؟ 40 سوال سوچ کے رکھے گے، یہ امام میں یعنی جعفر صادق سے میں سوالات کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اب خلیفہ منصور بیٹھا ہوا تھا تخت پر، تو اس نے بڑے ادب سے بلایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو، بڑے ادب سے بلایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اتنا روب تھا حضرت امام اعظم حنیفہ خود فرماتے ہیں، جو علم کا خود بہت بڑا خزانہ تھے، علم کے یعنی بہت بڑے ماہر تھے فقہ میں، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس مجمع میں آئے تو مجھ پر اتنا روب طاری ہوا نا، اتنا روب طاری ہوا کہ جب مجھے خلیفہ نے کہا سوال کریں، کوئی سوال کرنا ہے، تو میرے جسم میں کب کبھی طاری ہو گئی۔ اتنا حضرت امام جعفر صادق کا روب تھا، یعنی اہل بیت اتنا روب تھا۔ صاحب ایسے بھی حضرت امام حضرت بڑا ادب کرتے تھے، اہل بیت کا بڑا احترام تھا، اور آپ نے کئی احادیث جو تھیں حضرت امام جعفر صادق سے پڑھی بھی تھی۔ فرماتے میں نے سوال کرتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 جواب ارشاد فرماتے۔ کیا فرماتے؟ 3 جواب ارشاد فرماتے کہ اس آیت کا یا اس سوال کا یا اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اہل مدینہ کے علماء کے درمیان اس کا موقف یہ ہے، اور اہل کوفہ کے درمیان اس کا موقف
یہ ہے، اور ہم اہل بیت کے درمیان ہمارا موقف یہ ہے. یعنی آپ اس آیت کریمہ کے 3 جواب ہے، اس سوال کے 3 جواب ارشاد فرماتے ہیں. جو اہل مدینہ کے علماء ہے نا، ان کا موقف یہ ہے اس سوال کے جواب میں، یا اس آیت کریمہ کے جواب میں اس حدیث سے مراد وہ یہ لیتے ہیں. اور اہل کوفہ، اور بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، آپ کے علماء، چونکہ آپ کوفے میں رہتے تھے، آپ کا کوفے کا علاقہ تھا، فرمایا آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے علاقے کے علماء، ان کا موقف اس سوال کے بارے میں، اس مسئلہ کے بارے میں یہ رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے بڑے مجمع میں سے کہا، وہ منصور خلیفہ کو مخاطب کر کے، کہ میری نگاہ میں اس دنیا میں اس وقت حضرت امام جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے، عالم نہیں ہے. اور بلکہ فرمایا کہ کسی بھی موضوع پہ علم ہے، کوئی سوال ہو، اور علم کسی بھی طریقے کا ہو، فلسفے کا ہو، سائنس کا ہو، کوئی بھی علم ہو، امام جعفر صادق سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ اتنے بڑے عالم تھے. میں نے عرض کیا کہ آپ نے بہت سارے علماء محدثین آپ سے روایت کو، حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ سے سماع کیا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا ہے. یہ مقام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جو دوستان محترم، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو رب کائنات نے علم کے میدان میں بہت مقام عطا فرمایا تھا. اب جن کی نسبت ہی نسبت رسول ہو، جن کا خاندان ہی نسبت رسول ہو، ان کا مقام تو ویسے ہی بہت بڑا ہے. علم تو رب کائنات نے ان کو اتنا عطا فرمایا تھا، وافر فیضان ان کو عطا فرمایا تھا. رب کائنات یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے لیے یہ بات، اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان ہستیوں کی اقتداء کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرتوں کو پڑھ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو رب کائنات تم پہ راضی ہو جائے گا. تو دوستان آج ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم جن ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی محبت کرتے ہیں، عملاً ہماری محبت نہیں ہے. ہم عملاً کیوں نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. اس لیے بندہ عمل تبھی کر سکتا ہے جب ان کی سیرتوں کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. تو دوستان محترم، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بڑے فخر سے اپنے اسلاف کے کردار کو غیروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن آج بھی وہ جو غیر ہیں، جو دشمنان اسلام لوگ ہیں، وہ کبھی اپنے اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے نہیں بیان کر سکتے. اتنی غلیظ ان کی اسلاف کی بڑوں کی زندگیاں ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کی زندگی اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی ستھری ہیں، اتنی قابل تقلید ان کی سیرت مبارکہ ہیں، ہم بڑے فخر سے بیان کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے شرمندگی سے ساتھ جھکا لیتے ہیں، ان کے بزرگ تو یہ گزرے ہیں. لیکن آج ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. دوستان محترم، میں پلٹ کر اپنے بزرگوں کی سیرتوں پر آنا پڑے گا. رب کہنا ہم دعا ہے کہ اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنے اسلاف کی سیرتوں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.